الرحمن کہنے کے بعد الرحیم کہنے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ ہم نے رحمان اور رحیم میں 6 طرح کا فرق بیان کیا تھا۔ وہ سبق اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہے تو ہم آگے چلتے ہیں۔ رحمان بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، الگ، تنہا۔ اور رحیم بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مودودی صاحب نے بڑی عجیب بات یہاں کہہ دی۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے کہ ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ پھر اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ مودودی صاحب پھر آگے ایک مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ مودودی صاحب نے کہا ہے، یعنی رحمان اور رحیم کی وضاحت کے لیے انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں۔ سخی، داتا، ایک۔ سخی کہنے سے سوچا نا مطلب پورا نہیں ادا ہوا تو مبالغہ کے لیے لفظ داتا بڑھا دیا۔ کسی کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے کہا جی گورا، گورا کہہ کے بھی تسلی نہیں ہوئی تو کہہ دیا گورا چٹا۔ کسی کے قد کی درازی کو بیان کرنے کے لیے کہا لمبا، دل نے کہا نہیں ابھی مطلب پورا نہیں ہوا تو کہہ دیا لمبا تڑنگا۔ یہ 3 مثالیں دی ہیں انہوں نے، اور اس میں غلطی کیا کی ہے مودودی صاحب نے، وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ انہوں نے کلام الہی کو انسانی کلام کی طرح سمجھ لیا۔ یہ
لمبا تڑنگا گورا چٹا سخی داتا تو انسان کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام تھوڑی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے کلام کو انسان کے کلام جیسا سمجھا کہ جس طرح انسان عاجز آ جاتا ہے، ایک لفظ بول کر تشنگی محسوس کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ لفظ بول کر تو میں اپنا صحیح مفہوم نہیں بیان کر سکا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرح عاجز ہے کہ ایک لفظ بول کر مفہوم صحیح ادا نہیں کر سکتا؟ استغفر اللہ العظیم۔ یاد رکھیے میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن میرا اللہ کمزور نہیں ہے، میرا اللہ عاجز نہیں ہے، میرا اللہ سبحان ہے۔ پھر انہوں نے دوسری غلطی جو کی، مبالغہ کے صیغے کے بعد دوسرے مبالغہ کے صیغہ کے بیان کے لیے چند مثالیں دی ہیں، وہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ سخیب کے بعد داتا، گورے کے بعد چٹا، لمبا کے بعد تڑنگا۔ اب آپ بتائیے ان میں سے کیا گورا مبالغہ کا صیغہ ہے؟ نہیں۔ چٹا مبالغہ کا صیغہ ہے؟ نہیں۔ ہاں، گورا چٹا کو اگر ملا لیا جائے تو ایک حد تک مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے۔ سخی، کیا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے؟ داتا، کیا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے؟ ہاں، دونوں لفظوں کو ملا لیجئے تو ایک حد تک یہ مبالغہ کا پورا نہیں، ایک حد تک۔ لمبا کے مبالغہ کا صیغہ ہے، تڑنگا کیا مبالغہ کا صیغہ ہے؟ آپ دونوں کو ملا لیجئے تو شاید ایک حد تک مبالغہ کا فائدہ دے، لیکن رحمان تو خود مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رحیم تو خود مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مودودی صاحب کی فاش غلطی ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو انسان کے کلام جیسا سمجھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کرے تیری مدد، رسول کرے تیری مدد، آمین آمین صحابہ کرے تیری مدد، آمین اولیاء کرے تیری مدد۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ۔ اب ہم بحث کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یا آپ، کوئی انسان ہو، انسان کی حالتیں ہیں تین۔ ایک وقت تھا میں اور آپ کچھ نہیں تھے، آیا نا وقت ہم پر جب ہم کچھ نہیں تھے۔ دوسری حالت یہ کہ جب بندہ اس دنیا میں آیا، میں بھی اب دنیا میں ہوں، آپ بھی اسی دنیا میں ہیں۔ تیسری حالت یہ ہوگی کہ جب ہم دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کریں گے۔ ہر انسان کی یہ تین حالتیں ہیں نا، جب کچھ نہیں تھا، جب دنیا میں آیا، جب دنیا سے آخرت کو کوچ کرے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تینوں حالتیں یاد کرائی ہیں۔ وہ کس طرح؟ جب کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کس کے نام سے شروع کرتا ہوں؟ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بڑی قدرتوں والا ہے، قیوم ہے۔ پہلے تو میں کچھ بھی نہیں تھا نا، اب میں ادھر آیا ہوں، اب اسی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو قدرتوں والا ہے، قادر و قیوم ہے، جس نے مجھ کو آپ کو نیست سے ہست کیا، نہیں تھے پھر اللہ نے پیدا کیا، پھر ہم دنیا میں آئے۔ اب دنیا میں اللہ کی رحمت، رحمان کہا نا، جس طرح اللہ کی رحمت دنیا میں ہر ایک کے لیے عام ہے۔
کل بتایا تھا نا رحمان کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں رحمت کرنے والا. اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ آخرت میں رحم کرنے والا. بتایا تھا نا کل میں نے 6 معنی بیان کیے تھے رحمان اور رحیم کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر کسی پر رحمت کر رہا ہے. وہ مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، سب کو رزق دیے جا رہا ہے، سب کو پیسہ دیے جا رہا ہے، سب کو وجود دیے جا رہا ہے. اب ہم آئے ہیں اس دنیا میں تو ہمیں بھی چاہیے ہر کسی پر مہربانی کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنا ہو بیگانہ ہو، ہر کسی کو پر مہربانی کریں. ہو سکے بندے کے پاس ہو سکے اگلے کا دکھ دور کر سکتا ہو بندہ، پھر اگلے کا دکھ دور کر دے، یہی منشا خدا بندی ہے، یہی ہے. دوسری حالت ہے نا، الرحمن نے بتایا تم نے یہاں بھی مہربانی کرنی ہے. اور الرحیم کا معنی کیا ہے؟ آخرت میں مہربانی کرنے والا. بھی ہم نے بھی تو آخرت میں پہنچنا ہے نا، اس نے وہاں بھی تو مہربانی کرنی ہے نا. وہاں مہربانی کس پر ہوگی؟ یہ ہم نے کل بتایا تھا. رحیم کا معنی ہے آخرت میں ماننے والوں پر مہربان، آخرت میں. تو ہمیں بھی آخرت میں پہنچنا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں ہم پر مہربانی ہو. تو ہم پر مہربانی کیسے ہوگی؟ جب ہم اس دنیا کے اندر اسی کو اپنا معبود مانیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کو اللہ کا شریک نہ بنائیں. اللہ کا تو شریک ہے ہی کوئی نہیں. ساری کائنات میں وہ یکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری 3 حالتوں کو بیان فرما دیا. اے تو پہلے کچھ نہیں تھا، اب اللہ کے نام سے شروع کر. اب دنیا میں رہنا ہے تو مہربان بن کے رہ، دکھ دینے والا نہ بننا، تکلیف دینے والا نہ بننا. بندہ لوگوں کو دکھ دیتا کب ہے؟ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ جو العظمت والکبریاء ردائی، یہ بڑا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ میں تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یاد رکھ لیجئے اچھا انسان وہی ہے جو ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھے، جو ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھے. جو اپنے آپ کو بہتر سمجھے میں تے چنگا فلانے نہ لوں، وہ ایک کہانی ہے اور بیان بھی کی ہے جو بندی علماء نے. علامہ اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک فقیر بابا تھا. ایک مرتبہ اس کے پاس ایک بڑھیا مائی آ گئی، یعنی یہ فقیر بابا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ وہ ہے بات کرنے والی. میں ہوتا شاید لڑ پڑتا، مجھے شرم نہیں آئی، سنت رسول کی گستاخی کرتے ہو تم. لیکن فقیر بابے نے اپنا من مارا ہوا تھا. کہنے لگا بی بی مجھے کیا پتا میری داڑھی اچھی ہے کہ تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. ہاں مرنے سے پہلے نا، قبر میں جانے سے پہلے تجھے تیرے سوال کا جواب دے کے جاؤں گا. مرنا تو سب نہیں ہے نا، سدا بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے نا. وہ فقیر بابا مر گیا، فوت ہو گیا اپنے وقت پر. مریدوں نے جنازہ تیار کیا، جنازہ اٹھایا اور قبرستان کی طرف جنازہ لے جا رہے ہیں کہ اس بڑھیا مائی نے آ کے جنازہ روک دیا. روک دو اس کو. جنازہ رک گیا. کہنے لگی بڑا فقیر بنا پھرتا تھا، میرے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مرنے سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے تیرے سوال کا جواب دے کے جاؤں گا. تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ فقیر بابا جو تھا نا، اس نے کفن میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، چہرے پر سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا مائی سن لے، تیرے بکرے کی داڑھی سے میری داڑھی اچھی ہے کیونکہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. میرے اللہ نے مجھے بخش دیا. اور جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو پھر اونچا نہیں سمجھتا. بڑا وہی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. ابھی ہمیں کیا پتہ کس کا انجام کیا ہے. اللہ میرا خاتمہ بھی بالخیر کرے،
اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ہمارے سب ساتھیوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ قربان جائیں اس معلم حقیقی کے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی انسان کے تمام منازل سلوک کو طے کر دیا ہے۔ سب سے بڑا تصوف تو یہی ہے نا کہ بندہ پچھلی حالت پر غور کرے، موجودہ حالت پر غور کرے اور آنے والی حالت پر بندہ غور کرے۔ اب آپ میری ایک بات ٹھنڈے دل سے سنیں۔ آج ہم نے مغرب کی نماز یہاں پڑھی ہے، کچھ ساتھی پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے اکثر نے پڑھی ہے، پھر میں یہاں آن کے کرسی پر بیٹھ گیا ہوں، آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوں، اب پڑھا رہا ہوں۔ یہ اب سے پہلے جتنا پہلے وقت گزرا ہے وہ سارا ایک خواب ہی ہے نا۔ آپ اپنے اپنے گھروں سے چلے، آج ہی چلے ہیں آپ، لیکن اب کیا ہے، وہ خواب ہے نا، وہ خواب ہے۔ اصل وقت وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، بس جو اگلا وقت ہے اس کا اعتبار کوئی نہیں، پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو میرے بیٹو جو وقت میسر ہے نا، اسی کو غنیمت سمجھو، اسی کو غنیمت سمجھو، اسی کو سنوارو۔ پیچھے کو غلطی ہو گئی تو اس کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرمائے۔ یہاں ایک دو مسئلے بھی سن لیجیے۔ پہلے ہم نے بحث کی ہے تعوذ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی۔ یہ تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا یہ صرف نماز کی پہلی رکعت میں ہے، ہر رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور تسمیہ بسم اللہ پڑھنا یہ ہر رکعت کی ابتدا میں ہے، ابتدا میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ جو ائمہ حضرات ہیں نا وہ بھی غور سے سن لیں۔ اکثر میں نے محسوس کیا کئی ساتھی دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی الحمدللہ رب العالمین شروع ہو جاتے ہیں قرات کے لیے۔ نہیں، پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھ لے بندہ، اب آگے کچھ اور بھی تو پڑھنا ہے نا پہلی دو رکعتوں میں۔ اگر تو بندے نے قرات شروع کی ہے درمیانے سورت سے، پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، مثلا وللضالین آمین۔ اب آگے بندے نے شروع کر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں سے سورت شروع نہیں ہو رہی۔ اگر یہاں سے پڑھنا شروع کیا تو اب یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر کسی سورت سے شروع کیا ہے، مثلا انا اعطیناک الکوثر والضحیٰ، پہلی رکعت میں والضحیٰ پڑھی، والضحیٰ سے شروع کیا تو اب پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ہر سورت کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتی تھی، لیکن فصل سور کے لیے، سورتوں میں شناخت کے لیے، آیت مستقل بن کر نہیں ہے، قرآن کی مستقل، یہ قرآن کا جز ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں آگے، سورۃ فاتحہ شروع ہو رہی ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تو کہہ قل الحمد للہ رب العالمین، اے بندے تو کہہ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد میں شروع میں ہے الف لام، اسے کہتے ہیں لام تعریف۔ حمد کہتے ہیں
کسی فاعل مختار کے فضل و کمال کی زبان سے تعریف کرنا، کسی صاحب فضل و کمال کی زبان سے تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے، خواہ اس صاحب فضل و کمال کا فیض اسے پہنچے یا نہ پہنچے۔ اگر صاحب فضل و کمال کا فیض تعریف کرنے والے کو پہنچے اور بندہ اس کو کہہ دے مہربانی، تو یہ شکریہ بنتا ہے۔ حمد کیا ہے؟ خواہ اس نے انعام کیا یا نہیں کیا، اس کے کمال کی تعریف کرو تو یہ کیا ہے؟ حمد۔ اب یہ جو الف لام ہے، بات کہیں مشکل نہ ہو جائے، اس کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسمی، دوسرا حرفی۔ اسمی وہ ہے جو اسم فاعل یا اسم مفعول پر آئے اور یہ معنی دیتا ہے الذی اسم موصول کا۔ حرفی جو ہے پھر اس کی چار قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ آپ میں سے اکثر سوچتے ہوں کہ کیڑے پاسے پاتا سانو چلیں میں ذرا اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ یہ جو الف لام ہے، حمد اس میں فاعل بھی نہیں، اس میں مفعول بھی نہیں، تو یہ الذی کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ تو معنی دیتا ہے یا خاص تعریف کا۔ الحمد کا معنی کیا ہے؟ خاص تعریف۔ الحمدللہ، خاص تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یا معنی دے گا سب کا، الحمدللہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دو معنی بنیں گے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ خاص تعریف اللہ کے لیے ہے۔ خاص تعریف اللہ کے لیے وہ کون سی خاص تعریف ہے جو اللہ کے لیے ہے؟ وہ تعریف جو شان الوہیت کے لائق ہے، وہ تعریف جو شان الوہیت کے لائق ہے، وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بس اللہ کی شان، الوہیت کی شان کے لائق کون سی تعریف ہے؟ کہ وہ مستقل ہے، مستقل ہے، واجب بالذات ہے، غیر محتاج ہے۔ تین لفظ کافی ہیں کہ جو مستقل ہو۔ میں بھی مستقل نہیں، آپ بھی مستقل نہیں، ساری مخلوق میں سے کوئی بھی مستقل نہیں، کوئی بھی واجب بالذات نہیں، کوئی بھی غیر محتاج نہیں، سب بننے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے بنایا تو بنے نا، مستقل جو خود بخود ہو، واجب بالذات جس کا ہونا ضروری ہو۔ یہ انبیاء، اولیاء سارے بڑی شانوں والے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن یہ خود بخود تو نہیں نہ بنے، ان کو کسی نے بنایا ہے تو بنے ہیں نا۔ بس کائنات میں صرف ایک ہی ہے جو مستقل ہے، واجب بالذات ہے، غیر محتاج ہے۔ یہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر معنی کریں، اچھا یہاں کئی لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ خاص تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن انہوں نے جب مثال دی نا، مثلا خاص تعریف کیا ہوتی ہے، ہم نے تو 3 لفظوں میں بات ختم کر دی، ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے شان الوہیت کے لائق ہے۔
ایک مولوی صاحب ہیں گزرے ہیں جن کا نام ہے غلام اللہ خان. انہوں نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. پڑھایا بھی انہوں نے بہت ہے. بڑے شاگرد ہیں ان کے. پھر ان کے شاگردوں کے بھی کئی شاگرد ہیں. لیکن بچتا وہی ہے جس پر اللہ کا فضل ہو. انہوں نے بھی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے. اس میں سے ایک مثال کیا دی. یہ ہے میرے ہاتھ میں تفسیر جواہر القرآن. دور و نزدیک سے یکساں طور پر سمیع و بصیر ہونا. خاص تعریف اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب؟ کہ دور سے نزدیک سے صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھتا ہے. یہی غلطی ایک اہل حدیث عالم یوسف صلاح الدین صاحب نے بھی کی, جن کی تفسیر مدینہ منورہ سے چھپتی ہے, اور اس وقت پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں یہ تفسیر موجود ہے. یہ ہے میرے ہاتھ میں. انہوں نے بھی یہی بات کی. اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا کہ الہ وہ ہے جو دور و نزدیک سے ہر قسم کی فریاد کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان دونوں نے غلطی کی ہے. کیوں؟ دور و نزدیک سے سننا تو اللہ کی شان ہی نہیں. کون ہے وہ جس کی اللہ دور سے سنتا ہے؟ ایک فرد بتا دیں آپ. مالک وہ ہے, الہ وہ ہے جو ہر کسی کی اس کے قریب سے سنتا ہے. دور سے تو وہ سنے گا نا جو خود دور ہوگا. میرا اللہ کسی سے دور نہیں, اور نہیں بیٹے, نہیں دور, نہیں دور, نہیں دور. میرا اللہ تو ہر کسی کے قریب ہے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اللہ کسی سے دور نہیں ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں, تو بتا قرآن اللہ دور ہے کہ قریب؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. محبوب, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں نا اللہ کہاں ہے, اللہ دور ہے یا قریب, تو کہہ دے مالک کہتا ہے انی قریب, میں قریب ہوں, میں دور نہیں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر لطف یہ ہے کہ خود مولوی غلام اللہ خان صاحب نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی نا انی قریب, تو خود یہی بات لکھی ہمارے والی جو ہم بیان کرتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کا بیان تھا, اس لیے اس سے اللہ کے بود کا تصور آ سکتا تھا. اللہ تو بہت بڑا ہے نا, تو بڑی چیز تو دور ہی ہوتی ہے نا, کہیں اللہ دور تو نہیں. اس لیے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارا خدا دور ہے یا نزدیک؟ اگر دور ہے تو اس کو زور زور سے پکاریں, اگر نزدیک ہے تو آہستہ پکاریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. عنی کے معنی ہیں میرے قرب اور بود کے متعلق. یعنی اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ آیا ہمارا رب قریب ہے یا دور, تو آپ ان سے فرمائیں کہ میں نزدیک ہوں, دور نہیں ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہر جگہ قریب ہے. جہاں چاہو اس کی عبادت کرو, جہاں سے چاہو پکارو. یہ دیکھ لیجیے خود اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے لکھوا دیا کہ وہاں غلطی ہوئی تھی. اللہ دور نہیں ہے, دور و نزدیک سے سنے گا تو بندہ ہوگا. اب میں ہوں, میں قریب سے بھی سن سکتا ہوں, وہ میرے قریب آ جائے تو مجھے کہے تو میں سن لیتا ہوں. اور کوئی اس کونے میں کھڑے ہو کے کہے استاد جی, میں سن لوں گا, تھوڑا سا دور ہے.
لیکن زیادہ دور سے میں نہیں سن سکتا کیونکہ میرے کانوں کے اندر اتنی دور تک پہنچنے کی سکت نہیں ہے۔ ہاں مجھے امریکہ سے ٹیلی فون آ جائے اور میرے پاس ایک سبب ہو، موبائل ہو، میں کان سے لگاؤں گا، اب میں کہاں کی آواز سن رہا ہوں؟ امریکہ سے دور کی آواز سن رہا ہوں، لیکن ایک سبب کے ذریعے، موبائل کی وجہ سے۔ تو بھئی میرا اللہ وہ ہے جو کسی سبب کے بغیر ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ یہ شان صرف اور صرف پروردگار کی ہے۔ دور اور نزدیک سے سننا یہ میرے آقا کی شان ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والے ہو کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دوسری آیت بھی سن لیجیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، 26واں پارہ ہے، سورہ قاف ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ ہم انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ ہماری شاہ رگ ہوتی ہے نا یہاں، اللہ فرماتا ہے تیری یہ رگ جان جو ہے نا یہ تجھ سے دور ہے، میں اللہ تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور کوئی انسان ہو کہاں کا بھی ہو، امریکہ میں ہے، یہاں ہے، سعودیہ میں ہے، جاپان میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کینیڈا میں ہے، رشیا میں ہے، جہاں بھی ہے میرا اللہ ہر کسی کی اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر معنی کریں الف لام استغراق کا معنی تو معنی ہوگا سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ ترجمہ کریں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے تو یہاں تو اعتراض پھٹ آ گیا۔ قرآن خود تو لوگوں کی تعریف کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، نبیوں کی تعریف کرتا ہے، نبی پاک کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن خود تعریف کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے، قرآن خود تعریف کرتا ہے۔ سب تعریفیں پھر اللہ کے لیے کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہاں غور کرنے کی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے مصنوع، بنائی گئی چیز، ایک ہوتا ہے صانع، بنانے والا۔ یہ جو میرے سامنے مائک ہے یہ ہے مصنوع۔ اب اگر میں تعریف شروع کر دوں یہ مائک بڑا اچھا ہے، بڑی شاندار آواز کیچ کرتا ہے، شکل سے بھی سونا ہے، میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس مائک کی۔ اصل میں کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی۔ یہ میرے سامنے ڈائس ہے، میں نے کہا ڈائس بڑا اچھا ہے یار، دیکھو اس کی شکل تو دیکھو، واہ واہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں تعریف کر رہا ہوں اس ڈائس کی، لیکن اصل میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اس مستری کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ نبی ولی جتنے ہیں، جتنے شان والے ہیں، ان سب کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کرتے جاؤ تو تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا، جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب پھر اور بھی سن لیجیے۔ ہماری عادت ہے اہل سنت و جماعت کی، ہم نعت شریف بڑے پیار سے سنتے ہیں، نعت خوانی کی محفل میں بڑے ذوق سے جاتے ہیں، اور جہاں کوئی عالم پتہ چل جائے یار اس نے آن کے نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہے تو وہاں بھی جاتے ہیں اس کا بات سننے کے لیے، سرکار کی شانیں سننے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں اور تمہیں تو توحید کا پتہ ہی نہیں، تم تو صرف نبی کی شانیں سنتے ہو، ولیوں کی شانیں سنتے ہو، کبھی کسی بزرگ کی تعریف، کبھی کسی کی تعریف، کبھی کسی کی تعریف، اللہ کی تعریف کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں خدا کے بندے ہمیں تانا تو نہ دینا، پہلے ہماری بات سن تو صحیح۔ مجھے قرآن نے بتایا الحمدللہ، تعریف جس کی بھی کرو گے ہوگی کس کی؟ اللہ کی۔
اور بھائی نبی پاک کی تعریف کرنا، دوسرے نبیوں کی تعریف کرنا، ولیوں کی تعریف کرنا، صحابہ کی تعریف کرنا، اہل بیت کی تعریف کرنا، نیک بندوں کی تعریف کرنا، یہ اصل میں ان کی تعریف نہیں، کیونکہ یہ خود بخود نہیں بنے۔ نبیوں کو نبوت دی ہے تو اللہ نے، رسولوں کو رسالت دی ہے تو اللہ نے، ولیوں کو ولایت دی ہے تو اللہ نے، تو ان مخلوقات کی تعریف کرنا اصل میں اللہ ہی کی تعریف کرنا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اب ایک اور مزیدار بات سن لیجئے۔ الحمد، اس حرف کا مادہ بھی یہی ہے۔ مادہ کہتے ہیں ان حروف کو جن سے الفاظ آگے بنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صفاتی نام تو کئی ہیں نا، ذاتی نام دو ہیں، ایک احمد، دوسرا محمد۔ یہ سرکار کا نام نامی، اس میں گرامی احمد، یہ قرآن شریف میں ایک جگہ بیان ہوا ہے، اور محمد یہ قرآن مجید میں 4 جگہ بیان ہوا ہے۔ احمد اور محمد دونوں اسی مادہ حمد سے الفاظ بنے۔ یہ احمد جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خوشخبری دی تھی، اور میری قوم، میں تو تمہیں ایسے رسول کی بشارت دیے جا رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے گا، اور آنے والے کا نام نامی اس میں گرامی احمد، مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم تفضیل کا۔ جب کہتے ہو اللہ اکبر تو معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے، بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا ہے۔ جتنے بھی بڑے ہوگا کوئی بڑا، لیکن اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب رسولنا احمد، ہمارے رسول احمد ہیں۔ کیا معنی بنا؟ ہمارے رسول سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں۔ کوئی مجھے نہ کہہ دے کہ تو اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے۔ غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں جن کا نام ہے قاضی شوکانی، محمد بن علی شوکانی۔ قاضی شوکانی، انہوں نے تفسیر لکھی ہے فتح القدیر۔ ویسے بطور تفسیر اچھی تفسیر ہے، اچھی تفسیر ہے۔ اختلاف تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، نہ اللہ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ باقی صحابہ کرام ہیں، ان کا ہم ادب کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے، لیکن صحابہ سے صحابہ نے تو اختلاف کیا ہے نا، ان کے آپس میں کئی مسائل میں کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ لیکن جو ایمان والا ہے نہ اللہ سے اختلاف کر سکتا ہے، نہ رسول اللہ سے اختلاف کر سکتا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے تو قاضی شوکانی نے بھی اچھی تفسیر لکھی ہے، کئی مقامات پر اختلاف ہے۔ قاضی شوکانی لکھتے ہیں وَأَحْمَدُ اسم نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ وَهُوَ عَلَمٌ مَنْقُولٌ مِّنَ الصِّفَةِ، یہ ہے علم لیکن اس کو صفت سے نقل کیا گیا ہے۔ وَهِيَ تَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ مُبَالَغَةً مِّنَ الْفَاعِلِ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فاعل سے مبالغہ ہو۔
احمد کا اسم فاعل کیا ہے؟ حامد. حامد کا معنی تعریف کرنے والا، اور احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. فیکون معناہا، اب اس کا معنی ہوگا انہ اکثر حمدا للہ من غیرہ، کہ ہر ایک سے زیادہ انہوں نے اللہ کی حمد کی ہے. سب سے زیادہ حمد کس نے کی ہے؟ سرکار نے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے. فمانا احمد، احمد کا معنی کیا ہے؟ اے احمد الحامدین لربہ، سب حمد کرنے والوں سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا. اب آگے سنیے. والانبیاء صلوات اللہ علیہم کلہم حامدون اللہ، اللہ کے جتنے نبی گزرے ہیں سب نے اللہ کی حمد کی ہے، سب اللہ کی حمد کرنے والے ہیں. وَنَبِيُّنَا أَحْمَدُ أَكْثَرُهُمْ حَمْدًا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احمد ہیں انہوں نے ہر نبی سے زیادہ اللہ کی حمد کی ہے. یہ امام قرطبی فرماتے ہیں، جلد 18 ہے، صفحہ 82 ہے. الجامع لأحکام القرآن امام قرطبی کی تفسیر ہے. اب ذرا اس بات کی طرف پھر غور کیجئے. آدم علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، بتائیے کی کتنا عرصہ؟ پتہ نہیں اوپر کتنا عرصہ رہے، وہ نہیں پتہ. اور نیچے آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 1000 سال، جس میں سے 50 سال انہوں نے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے، 950 سال ہو گئے. نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ اللہ کی حمد کی؟ کوئی پتہ نہیں. لیکن طوفان سے پہلے 950 سال تک اللہ کی حمد کرتے رہے. اسی طرح باقی سارے نبی سارے حامد ہیں، لیکن ہمارے آقا احمد ہیں. یعنی جناب آدم سے زیادہ، جناب نوح سے زیادہ، جناب ابراہیم سے زیادہ، جناب موسیٰ سے زیادہ، ہر نبی سے سرکار کا زمانہ حمد زیادہ ہے. سرکار کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 63 سال. چلو نبوت سے پہلے کے 40 سال بھی اللہ کی حمد کرتے رہے مان لیا. لیکن 63 سال والا احمد کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر تو 950 سال، 1000 سال سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں. پھر صرف نبی نہیں اللہ کی حمد کرنے والے، جبریل بھی تو اللہ کی حمد کرنے والا ہے نا. میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ جتنے فرشتے ہیں، یہ لو، یہ قلم، یہ ساری خدائی، سارے فرشتے اللہ کی حمد کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ لیکن سب نے اللہ کی حمد تھوڑا عرصہ کی ہے، میرے مصطفیٰ نے اللہ کی حمد سب سے زیادہ کی ہے. سرکار احمد تبھی بن سکتے ہیں جب سرکار کا زمانہ حمد ہر کسی سے زیادہ ہو. اور سرکار کا زمانہ حمد سب سے زیادہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہ ساری کائنات سے پہلے، اگر یہ مان لیا جائے کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تھا، وہ نور اللہ کی حمد کرتا رہا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، وہاں بھی اللہ کی حمد کرتا رہا. چلتے چلتے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں آیا، پھر بھی اللہ کی حمد کرتے رہے. پیدا ہوئے تو آتے ہی اللہ کی حمد کی. پھر 63 سال کے ہر لمحہ میں، ہر لحظہ میں سرکار نے اللہ کی حمد کی. اب بھی تو قبر انور کے اندر اللہ کی حمد کر رہے ہیں نا. نبی کریم علیہ السلام، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو بھئی چونکہ ساری مخلوق سے زیادہ ہمارے لجپال آقا نے اللہ کی حمد زیادہ کی ہے، اس لیے سرکار کا نام ہے احمد. اور یہ احمد نام جو ہے یہ بھی اسی مادہ حمد سے ہے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت.
اللہ کرے تیری مدد صحیح رسد صحیح رسد نبی کرے تیری مدد صحیح رسد صحیح رسد صحابہ کرے تیری مدد صحیح رسد صحیح رسد اولیاء کرے تیری مدد صحیح رسد صحیح رسد علماء حق اہل سنت زندہ باد دوسرا نام کیا ہے سرکار کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اب دیکھ لیجئے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی تعریف میرے آقا سے زیادہ ہوتی ہو. لوگوں نے حساب کتاب لگا کر یہ بیان کیا ہے، ہر سیکنڈ میں دنیا کے ہر حصے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے. سب سے زیادہ سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، سب سے زیادہ. تو قرآن شریف میں آتا ہے نا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اب نکالو بیٹے جلالین، اور آگئی جلالین کہ نہیں آئی؟ اچھا ابن کثیر آئی کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں آئی. چلو اعتبار کر لو مجھ پر، پھر کتاب نہیں تھا. آج بھی سب سے زیادہ سرکار کی تعریف ہوتی ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن کس کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی؟ اللہ کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. محبوب پیارے، ان قریب ہم تجھے مقام محمود پر فائز فرمائیں گے. یہ مقام محمود کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے گی. جلالین یہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر موجود ہے یحمدک فیہ الاولون والآخرون. جتنے پہلے گزر چکے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، محبوبہ سب تیری ٹور دیکھ کر نہ تیری شان بیان کر رہے ہوں، سب تیری حمد کر رہے ہوں. اور ابن کثیر نے تو اور پرلطف بات کی ہے، محبوبہ جب تیرا مالک، تیرا پروردگار، تجھے بنانے والا، تجھے شانیں دینے والا، تجھے اس کرسی پر بٹھائے گا نا، جلوہ فروز کرے گا اس مقام محمود پر، تو تیری ٹوریں دیکھ کر یحمدک فیہ الخلائق کلہم، ایک ایک مخلوق تیری تعریف کرے گی. وخالقہم، اور ان سب کا بنانے والا بھی تیری تعریف کرے گا. یا رسول الحمد، سب تعریفیں اللہ کے لیے. للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کسے کہتے ہیں وہ میں کل کے سبق میں بیان کروں. وہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع جمیع صفات الکمالیہ. اب آیا لفظ رب. رب کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا. کسی چیز کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، جسے کہا جاتا پالنے والا. آپ دیکھیں اللہ فصلوں کو بھی پالتا ہے نا، انسانوں کو بھی پالتا ہے. کیسے؟ پہلے بیج زمین میں بویا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کونپل نکلتی ہے، بڑی ہوتی ہے اور فصل لہلہاتی ہے. آہستہ آہستہ فصلوں کو اللہ مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے. انسان ہے، پہلے ایک قطرہ تھا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ اسے آہستہ آہستہ بناتا ہے، پالتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بھی اسے خوراک دیتا ہے اللہ. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا.
اتنا سا ہوتا ہے نا، پر آہستہ 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 ہٹا کٹا 6 فٹ کا جوان بن جاتا ہے۔ تو رب کہتے ہیں آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اب کس کا رب ہے یہ؟ کس کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے؟ العالمین، عالمین کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اچھا قرآن شریف پڑھے نا، اللہ تو رب العالمین ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی رب کہا گیا ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام گئے نا جب جیل میں، تو 2 جوان اور بھی انہی کے ساتھ حوالات میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دونوں ایک دن یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے یوسف ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے۔ تو بندہ بڑا اچھا ہے، مہربانی کر کے نا ہمیں خوابوں کی تعبیر بتا دے۔ اب بات لمبی نہ ہو جائے، یوسف علیہ السلام نے جب خوابوں کی تعبیر بتائی، فرمایا یا صاحبی السجن، او میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، جو تم میں سے ہے نا ایک، اس پر الزام ثابت نہیں ہوگا، بری ہو جائے گا، بری ہو کر اپنی سیٹ پر بحال ہو جائے گا۔ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، پھر وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اللہ کے لیے بھی لفظ کون سا بیان ہوا؟ رب۔ اور بادشاہ کے لیے بھی کون سا لفظ استعمال ہوا؟ رب استعمال ہوا ہے لفظ۔ تو لفظ ایک دیکھ کر فٹ شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ میری آواز جا رہی ہے دور تک، یہ اللہ نے مہربانی کی، یہ سوشل میڈیا کا سہارا اللہ نے عطا کیا، دور تک آواز جا رہی ہے، مجھے پتہ ہے سنتے ہیں دوسرے بھی۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے، ایک لفظ دیکھ کر نہ فٹ شرک کا فتویٰ نہ لگایا کرو۔ شرک بہت اونچی چیز ہے، ایسے شرک نہیں بنتا۔ اگر ہم نے لاہور والے بابا جی کو کہہ دیا داتا صاحب، تو شرک کا فتویٰ لگا، ہو جی داتا کیوں کہا، داتا تو صرف اللہ ہے۔ ارے بندے ذرا ہوش کر، اللہ ہے رب پالنے والا، ہمیشہ سے پالنے والا ہے۔ پہلی مخلوق پیدا کی تو اس کو بھی اسی نے پالا، دوسروں کو بنایا تو اسی نے پالا، پھر بنتے گئے، پہلا انسان پیدا ہوا تو اسی کو اس نے پالا، اب جب آخری انسان ہوگا اس کو بھی وہی پالے گا۔ ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر چیز کو پالتا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ جب پالتا ہے نا تو اللہ کو کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا، پال دیتا ہے، سب کو پالتا ہے۔ بادشاہ جو پالتا ہے وہ تو اپنی طرف سے تو پال ہی نہیں سکتا، اس بیچارے کے پاس کیا ہے؟ وہ تو پہلے کسی سے ٹیکس لے گا، کسی سے جرمانہ لے گا، کسی سے نذرانہ لے گا، یا بادشاہ سے پہلا جو بادشاہ تھا اس کا باپ تھا یا کوئی اور تھا، یا انہوں نے جو خزانہ جمع کیا تھا ادھر ادھر سے لوٹ مار کر کے۔ بادشاہ تو وہی ہوتا ہے نا۔ تو بادشاہ پالتا ہے، سب کو نہیں پالتا، کچھ عرصہ کے لیے چند لوگوں کو پالتا ہے۔ اور میرا اللہ پالتا ہے ہر کسی کو، جب سے وہ پیدا ہوا جب تک رہے گا اللہ پال رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے ہم داتا کہتے ہیں ان کو، لاہور والے حضرت صاحب کو داتا کہتے ہیں، حضرت علی حجویری کو کہتے ہیں داتا، گنج بخش بھی کہتے ہیں، لیکن کہاں میرا اللہ داتا، کہاں لاہور والا داتا؟ میرا اور اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو دیے جا رہے ہیں نا، ہر کسی کو دیے جا رہے ہیں۔ اور داتا صاحب ہر کسی کو تھوڑا دیتے ہیں، چند لاکھ لوگوں کو وہاں سے لنگر ملتا ہے، سب کو تو نہیں دیتے نا۔ اللہ ہمیں دیتا ہے تو اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا۔ اور لاہور والے بابا جی ہیں نا، مزار میں بیٹھے بیٹھے ادھر سے لیے جا رہے ہیں، ادھر دیے جا رہے ہیں۔ تو لفظ ایک دیکھ کر شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین جمع کا صیغہ ہے،
پھر اس پر الف لام بھی جمع داخل ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اس پر الف لام استغراق کا داخل ہے، اور یہ جمع ہے عالم کی۔ عالم کہتے ہیں یہ اسم اللہ کا وزن ہے، عالم اسم اللہ کا ایک وزن آتا ہے فاعل، عالم ما یعلم بہ، جس سے کسی کا پتہ چلے، کسی چیز کے جاننے کا آلہ۔ یہ جتنی چیزیں ہیں کائنات کا ہر ذرہ یہ اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ ایک ایک ذرہ سے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم کا ذریعہ ہے۔ تو پھر عالم کہنا شروع ہو گئی، یہ عالم ہے۔ پھر عالمین اللہ نے کہا، عالمین۔ یہ جو عالم ہے نا، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ یہ عالم انسانیت ہے، یہ حیوانوں کا عالم ہے، یہ پرندوں کا عالم ہے، یہ نباتات کا عالم ہے، یہ جہان ہے نا مختلف۔ تو سب کے اعتبار سے کہہ دیا رب العالمین۔ کائنات میں خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا سبق دے رہا ہے، خبردار کسی اور کو نہیں پوجنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، میں جو اتنی شانوں والا ہوں، عبادت کرنی ہے، پوجنا ہے تو صرف مجھے پوجنا ہے جو رب العالمین ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ یا اللہ یہ بھی تو فرما، بادشاہ پالتا ہے فوج کو، کیوں پالتا ہے؟ لالچ ہوتی ہے، یہ فوج میرے مشکل وقت میں کام آئے گی۔ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں کیوں؟ لالچ ہوتی ہے، ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے سہارا بنے گا۔ وہ قسمت والے ہی ہوتے ہیں ویسے، لیکن ماں باپ تو اسی لالچ میں پالتے ہیں نا، یار ہم پر جب مشکل وقت آئے گا تو یہ ہمارا سہارا بنیں گے۔ یا اللہ تو بتا، تو کس لالچ میں ہمیں پال رہا ہے؟ فرمائے الرحمن الرحیم، میں تو صرف اپنی مہربانی کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے پال رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان رحیم کی بحث ہم پہلے کر چکے ہیں۔ پھر اللہ کی ایک شان اور یہ بھی ہے مالک یوم الدین۔ ہر وقت اس کو ذہن میں رکھنا، میں اپنی رحمت سے تمہیں اس وقت پال رہا ہوں، لیکن میں قیامت کے دن کا بھی مالک ہوں۔ تو مالک یوم الدین سے انشاءاللہ کل آغاز کریں گے۔ کوئی بات تو نہیں پوچھنی سبق پر آپ نے؟